14 اگست ہے، پاکستان کی آزادی کے دن کے نام سے معروف ہے، اور آج ہم یہاں مل بیٹھے ہیں وطن کے وہ بیٹے جو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان 14 اگست آزاد ہونے کے بعد بھی در حقیقت آزاد نہیں ہوا، بلکہ پاکستان کے اندر رول آف لا کا فقدان ہے، آئین کی حکمرانی نہیں ہے۔ انہی غلطیوں کی بنیاد پر وجہ سے پاکستان دو لخت ہوا، دو نیم ہوا، اور اب باقی ماندہ پاکستان آج 14 اگست کے دن جن دکھوں، دردوں اور مصیبتوں کا شکار ہے، اس کی بنیادی وجہ رول آف لا کا نہ ہونا ہے اور آئین کی حکمرانی کا نہ ہونا ہے، قانون کی عملداری کا نہ ہونا ہے۔ تو آج ہم یہاں ہیں، انشاءاللہ آپ سے اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ جناب قبلہ اپنا سردار محمود خان اجگزئی صاحب ہیں جو تشریف فرمائیں، جو ہماری تحریک تحفظ آئین پاکستان کے صدر ہیں، اور ان کے ساتھ حسین اخندزادہ صاحب ہیں، اور باقی ان کے رفقا ہیں۔ ادھر میں سے جناب سید ذیل حسین نقوی صاحب ہیں، سید ناصر عباس شیرازی ہیں، باقی رفقا ہیں۔ تو آج 14 اگست کے حوالے سے ہماری بات ہوگی اور پاکستان کے مختلف جو مسائل ان پر بھی ہم بات کریں گے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں خان صاحب کا، محمود خان اجگزئی صاحب کا، وہ ہمارے دفتر پہلی بار تشریف لائے ہیں، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ یہ سلسلہ جو ہے نا، یہ عہد جو ہم نے باندھا ایک دوسرے کے ساتھ، یہ زندگی کے آخر تک چلے گا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 14 اگست ہے، پروگرام یہ بنا تھا، میں باتیں چھپانے والا آدمی نہیں ہوں، ایک صحیح انسان کو اسٹریٹ وہ ہونا چاہیے۔ پروگرام یہ تھا کہ کانفرنس ہوگی، کسی جگہ کانفرنس ہوگی، اس پہ لوگ بلائے جائیں گے، 14 اگست کے حوالے سے اس پہ بات ہوگی۔ باوجود وہ نہ ہو سکی، لوگ مشغول ہیں، ہمارے ساتھی کچھ پشاور چلے گئے، کوئی وہ، تو شاید پھر یہ آپ کو یہاں بلایا گیا، اچھی بات، میں بھی چلا آیا۔ 14 اگست ہمارے لیے آج ایک اس لحاظ سے خوش بختی کا دن ہے کہ سندھ سے سید جی ایم سید کے نواسے زین شاہ نے اسلام آباد میں آ کر کہا کہ میں اس پارٹی کا، اس تحریک کا حصہ بننا چاہتا ہوں۔ وہ آنے والے ہیں، شاید لیٹ آ گئے زین شاہ، اس نے کہا میں تحفظ آئین پاکستان کی اس فرنٹ میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ آزادی بہت انسانی زندگی میں، انسان کی زندگی کے بعد سب سے بڑی نعمت آزادی ہے۔ آزادی جس نے مولانا صاحب نے کہا 14 اگست 1947 کو ہمارا ملک آزاد ہوا۔ لوگ گڑبڑ کرتے ہیں، سچ بات نہیں کرتے۔ پاکستان کا ڈائلما یہ ہے، پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے، یہ تھی اور شاید ابھی تک ہے، کہ بر صغیر میں جتنی بھی مسلم سیاسی تحریکیں تھیں، مسلمان تو بہت تھے، جتنی بھی مسلمان سیاسی تحریکیں تھیں، انہوں نے اس نظریے کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ انہیں کہنا چاہیے تھا، یہ کوئی بری بات نہیں ہوتی۔ میں یہ کر رہا تھا یا میرے والد یہ کر رہے تھے، ون شوڈ بی آنیسٹ۔ اور مجاہدین، احرار، جماعت اسلامی، جمعیت علماء ہند، خدائی خدمتگار، ہمارے والدین، سندھ کے بعض لوگ، سوائے جی ایم سید کے، سندھ کے بعض لوگ، تقریباً جو مسلمان پارٹیاں تھیں، انہوں نے باوجود متحدہ ہندوستان کی بات کی۔ پاکستان بنا، پاکستان بنتے ہی عبدالصمد خان اچکزئی، عبدالغفار خان، حیدر بخش جتوئی، سندھ کے بعض لوگوں نے باقاعدہ اعلان کیا کہ ہم متحدہ ہندوستان کے لیے جدوجہد کر رہے تھے، اب پاکستان بن گیا ہے، ہمارا گھر، ہمارے وطن اس علاقے میں ہے، ہم اس اسٹیٹ سے وفاداری کا اعلان کرتے ہیں، اور ہم قرآن کریم کی یہ آیت عبدالصمد خان اچکزئی نے پڑھی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ آپ
قرآن کریم کا حکم ہے کہ مسلمان کو کہ جو آدمی خدا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پہ یقین رکھتا ہے اس کا زندگی کا یہ موٹو ہونا چاہیے کہ نیک کاموں میں ہر انسان کے ساتھ تعاون کیا جائے. یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ اگر ایک بالکل خدا نخواستہ خدا نہ ماننے والا آدمی ایک پل بنا رہا ہے, انسانوں کے لیے سڑک بنا رہا ہے, تو مسلمانوں کو حکم ہے کہ تعاون کیا جائے. اور دشمنی اور بےایمانی کے کاروں میں بھائی کا بھی ساتھ نہیں دیا جائے. تو یہ بات انہوں نے کر دی تھی. پاکستان بنا ہے 70 سال 75 سال ہو گئے. یعنی سوال یہ پیدا ہوتا ہے, یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ ہم نے انگریزوں کو نکالنے کی خواہش کیوں ظاہر کی. محمد علی جناح صاحب, گاندھی جی اور بہت سے اکابرین, انہوں نے اس لیے نہیں کہ ہم انگریز سے نفرت کرتے تھے کہ یا یہ وہ عیسائی ہے یا فلانا ہے. اگر حکمرانی کی بات یہ ہو کہ سڑکیں بنائی جائیں, نالیاں بنائی جائیں, یونیورسٹیاں بنائی جائیں, تو انگریز بہترین انداز میں ہمیں بہترین سڑکیں دے رہا ہے, بہترین یونیورسٹیاں دی, ایف سی کالج, فلانا کالج, فلانا کالج. پولیس کا بہترین نظام دیا جو اب بھی ہے, جس کو ہم نے خراب کر دیا. پولیس کا بہترین نظام دیا, جوڈیشری کا بہترین نظام دیا. جب انہوں نے کہا کہ بابا انگریز ہماری جان چھوڑو, اس لیے نہیں کہ ہم ان سے نفرت تھی. اصل میں ہمارے اکابرین حق کے حکمرانی چاہتے تھے. آزادی کا مطلب ہے اپنے آپ حکمرانی کرنا, اپنے وطن پہ اپنے اختیار کے ساتھ اپنی مرضی کی حکمرانی کرنا. ہم حق کی حکمرانی چاہتے تھے. حق کی حکمرانی ہمیں ملا, لیکن ہم نے حق کی حکمرانی نیچے تک نہیں دیا لوگوں کو. آج جو لڑائیاں ہو رہی ہے, کہتے ہیں فلانی جگہ آزادی کی تاریخ ہے, فلانی جگہ دھماکے ہو رہے ہیں, فلانی جگہ فلانا ہو رہا ہے. اصل میں یہ لوگ اس ملک میں ایک آزاد پاکستانی شہری کی حیثیت سے اپنے وطنوں پہ حق کی حکمرانی چاہتے ہیں, جو ان کا حق ہے. بلوچ اگر یہ چاہتا ہے, سندھی اگر یہ چاہتا ہے, سرائکی اگر یہ چاہتا ہے, پنجاب کے عوام اگر یہ چاہتے ہیں کہ وی شوڈ رول اوور سیلف, ہم اپنے آپ پہ خود حکمران ہوں. ہمارے وطن میں جو اللہ پاک نے نعمتیں پیدا کی ہیں ان پہ ہمارے بچوں کا عینی حق ہو. اس کا طریقہ صرف یہی ہے جو اس اتحاد نے بنایا ہے, تحفظ آئین پاکستان. جو کچھ ہوا پاکستان میں, معافی چاہتا ہوں, پاکستان کو بیرونی دنیا سے خطرہ نہیں ہے, ہمارے اندر سے ہم نے اسے تباہ کیا. ہمارے مسائل سارے اندرونی ہیں. ہم سب اس کو بالکل, معافی چاہتا ہوں, بیڑیوں کی طرح نوچ رہے ہیں, اس کی آنکھیاں نکال رہے ہیں, اور یہ از گوئنگ ٹو بالکل کولیپس. ہماری اپنی اس سے, میں کسی کا نام نہیں لیتا, کسی کے پاس کچھ نہیں تھا, آج وہ عربوں میں کھیل رہے ہیں. کہاں سے ابھی جو الیکشن ہوئے اس کا یہ اثر ہوا کہ ساری سوسائٹی ہماری اوپر سے نیچے تک کرپشن. ہم نماز پڑھتے ہیں, تہجد بھی پڑھتے ہیں, اشراق بھی پڑھتے ہیں, لیکن اندر سے ہم سب, ہمارا دین ہمارے سیاسی اعمال پہ وہ نہیں ہے, اس پہ اثر نہیں رکھتا. نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا ملک بالکل اب خدا نخواستہ ٹی بی کے مریض کی طرح روح زوال ہے. اس کا ایک ہی علاج ہے کہ ہم توبہ کریں, سب توبہ کریں, اسٹیبلشمنٹ بھی کرے, سیاسی بھی کرے, ملا بھی کرے, پیر بھی کرے, فقیر بھی کرے, اور نئے سرے سے تمام ملک کے عوام کی اجتماعی دانش سے ایک نئے جمہوری پاکستان کی ہم بسم اللہ کریں. ایک ایسا پاکستان جس میں فرد کا فرد پہ, جس میں کسی قومیت کا قومیت پہ, جس میں کسی فرقے کا فرقے پہ کوئی وہ نہ ہو. 11 تاریخ کو اقلیتیں نکلی تھی, رو رہی تھی میرے لاہور میں. 11 تاریخ شاید انہوں نے اس لیے منتخب کیا تھا, 11 تاریخ جو محمد علی جناح صاحب کی تقریر ہے بہت واضح, اس میں الفاظ یہ ہیں کہ وقت گزرنے کے الفاظ یہ ہیں کہ پاکستان کا بننا ایک معجزے سے کم ہے. دنیا حیران ہے, ہاؤ انڈیا واز ڈیوائیڈڈ. یہ بات, یہ ماضی کی باتیں ہیں. آج کے بعد مسلمان
مسلمان ہندو نہیں رہیں گے، ایک ملک کے سٹیزن ہوں گے، ہر ایک کو اپنے اس میں جانے کی اجازت، عبادت گاہ میں جانے کی اجازت ہوگی. وہ تفصیل سے شاید انہوں نے یہ کیا اقلیتیں. میں ذاتی طور پہ میں ہمارے عالم دین ہے، میں تو تمام دنیا کے مذاہب کا پیغام ایک ہی سمجھتا ہوں، اللہ کی وحدانیت ماننا اور اس سے ہدایت مانگنا، اہدنا الصراط المستقیم، نیک اعمال اور خدا پہ یقین. یہ تمام مذاہب کا وہ ہے میسج ہے. پاکستان ہمارا ملک ہے، ہم کسی سے منافقت ہم نہیں کر رہے، ہم اس ملک کو چلانا اور بچانا چاہتے ہیں. بچنے کا واحد راستہ یہ ہے. دیکھیے کتنے افسوس کی بات ہے، یہ نہیں کہ علامہ صاحب بیٹھے ہیں پارلیمنٹ میں. اس دن جس دن پاڑا چنار میں لڑائی ہوئی تھی، ایک معمولی 30 کینال کی زمین پہ، پہلے ہی جھٹکے میں 40 کے قریب آدمی مر گئے تھے، شہید ہو گئے. زخمیوں کو ملا کے 52 انسان پاکستان میں ہماری اپنی حکمرانی میں مارے گئے تھے. پارلیمنٹ چپ، اس کا اسپیکر چپ، فاتحہ بھی کسی نے نہیں پڑھی، کسی نے کچھ نہیں کہا. اس پارلیمنٹ کو ہم کیا کریں گے؟ پارلیمنٹ پہ پابندی، پارلیمنٹ میں لوگوں کو بننے پہ پابندی، اور جو ان کو ایجنڈا آگے بڑھا رہے ہیں ٹی وی پہ گھنٹوں بول رہے ہیں. یہ پاکستان اس طرح نہیں چلے. آئے ہم سب توبہ کریں، نئے سرے سے اس ملک کی ایک جمہوری پاکستان کی تعمیر کریں. اس کے لیے ہم نے یہ بنایا تھا اپنا یہ اتحاد. آج ہمارے ساتھ سندھ کی پارٹی شامل ہوئی ہے. انشاءاللہ ہم کچھ دنوں میں سندھ جائیں گے، علاقے جائیں گے. ہم اس ملک میں جمہور کی حکمرانی بار صورت قائم کرنے کی کوشش کریں گے. ہم کسی کو، باقی میں بار بول چکا ہوں، آرمی چیف ہمارے اسٹیبلشمنٹ بہت طاقتور، بہت بڑی، زندہ باد. میاں نواز شریف، مسلم لیگ بہت بڑا، عمران خان بہت بڑے، ساری پارٹیاں، جمعیت علماء ہند. لیکن پاکستان ہمارا ملک، اس کا آئین اور اس کی پارلیمنٹ، یہ سب سے مقدم اور مقدس ہے. آج آزادی کا دن ہے. یہ آزادی کا دن ٹھیک ہے، 21 توپوں کی سلامی بھی ہوئی، کچھ پٹاخے کچھ اچھا ہوا، خوشیاں بھی منائی گئی. یہ کافی نہیں ہے. ہم نے آزادی، یہ 75 سال میں ہم ابھی تک لازمی مفت تعلیم حاصل نہیں کر سکتے. ہر اسٹیٹ ودن 10 ایئرس کر دیتا ہے. ہر اسٹیٹ 10 سال کے اندر وہ بائی فورس لوگوں کو مجبور کرتا ہے لازمی تعلیم کم سے کم پرائیویٹ. ہم 70 سال میں وہ نہیں کر سکے. غربت کا یہ حال ہے کہ کروڑوں لوگ اس کے نیچے غربت کی سے یہ شاور کے پردیش تھانے کا رہنے والا. یہ کہتا ہے ہمارے گاؤں میں مزدور کی مزدوری 700 روپے دے گا. 700، وہ بھی ہر روز نہیں، 20 دن اگر دی جائے تو ہو جاتے ہیں 14,000. 14,000 روپے میں ایک غریب آدمی جس کے ہاتھ برباد، صحت کا کیا ہوگا، زندگی کا کیا ہوگا، روٹی کہاں سے آئے گی، تعلیم کہاں سے ہوگی. تو یہ غریب لوگ تو جائیں گے اس طرف جہاں لوگ سے نہیں جانا چاہتے. مہربانی کریں، اگر ہو سکتا ہے حکومت جن کی بھی ہے، کم سے کم اتنے بڑے تماشے ہوتے، ایک ووٹ خریدنے کے لیے 70 کروڑ روپے دیے جاتے ہیں. مہنگائی سے بہتر یہ ہے کہ حکم دے دو کہ پنجاب میں دیہڑی 2,000 سے کم نہیں ہوگی. لوٹ لیتی تھی. پاکستان میں جو ٹھیکیدار، جو کنٹریکٹر غریب مزدور کو 2,000 یا جو بھی آپ رکھ لیں، 2,500 رکھ لیں، 2,200 رکھ لیں، اس سے کم دے گا، وہ بالکل قابل دستاندازی ہوگا. 700 روپے، 900 روپے، پنجاب میں 1,200 روپے بھی نہیں. کیا کریں گے غریب لوگ؟ بس یہی اسمبلیاں خریدنے اور اس کے لیے اربوں روپے. اور یہ بیماری، معافی چاہتا ہوں علامہ صاحب سے ناراض نہ ہو یا یہ شریف اڈور سے ناراض نہ ہو، یہ کرپشن پارٹی میں بھی آ گئی. اپنے ساتھی کو سینٹ دینے کے لیے وہ چندے کے نام پہ 15 کروڑ روپے پارٹی کے ساتھ جمع کر دیتے. 15 کروڑ روپے کہاں سے آتا ہے میرا؟ 10 کروڑ، 15 کروڑ، 12 کروڑ اپنی پارٹی کے چندے کے نام پہ دے کے پھر ٹکٹ ملتا. یہ طریقہ بربادی کا ہے. آئیں بسم اللہ کریں، دعا کریں، خدا کرے آج کی آزادی کا یہ دن ایسا نہ ہو
آئندہ کی آزادی کا دن ہم اس طرح منائیں کہ کم لوگ اس میں شامل ہوں، غریب اس میں شامل ہو، دنیا اس میں شامل ہو. اگر اس ایک حکومت ہے، ڈپٹی کمشنر ہے، آئی جی پولیس ہے، ایف سی سیکیورٹی فلانا فلانا، کیسے ان کی موجودگی میں 40 آدمی فارغ اور خاموشی سب کی. جب میں نے پارلیمنٹ میں کہا کہ باڑ میں جائے وہ پارلیمنٹ، سب کھڑے ہو گئے، غصہ آیا سب. میں نے کہا باڑ میں جائے وہ پارلیمنٹ جو غریب کے لیے روٹی کا بندوبست نہ کر سکے، جو انصاف نہ دے سکے، جو فلانا نہ کر سکے. تو اس سلسلے میں ہم نے کانفرنس کرنی تھی، کانفرنس نہیں ہوئی. آپ سے ملاقات ہوئی، آپ آئے. ہمارے علامہ صاحب بڑے مہمان نواز ہے، یقیناً آپ کو چائے بھی ملی ہوگی، کوئی شربت مربت بھی ملا.